آج معمول سے کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ میڈم کی پارٹی ختم ہوتے ہوتے پورے رات کے 11 بج گئے تھے۔ بڑی مشکل سے ہم تینوں کو چھٹی ملی تھی۔ بانو اور کلثوم کے ساتھ ساتھ میں بھی تھکن سے چور تھی۔ پیدل چلنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن ابھی اس راستے سے بستی تک کا سفر بہت لمبا تھا اور میری ٹانگیں درد کی شدت سے چلنے سے انکاری تھی۔ تبھی اچانک دور سے کسی بڑی گاڑی کی آواز آنے لگی۔ ہم جو سڑک پر پھیل کر چل رہے تھے ایک دم سے ہی کنارے پر ہو گئے۔ وہ گاڑی دھیرے دھیرے قریب آنے لگی۔ تبھی میں نے بانو سے کہا، رک جاؤ، پہلے اس گاڑی کو گزرنے دو۔ ہم اب سڑک کنارے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی ہمارے قریب سے گزرنے لگی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو ایک بڑا سا ٹرک تھا جو ہمارے قریب آتے ہی رک گیا تھا۔ اب مجھے شدید الجھن سی ہوئی۔ شاید وہ ٹرک ڈرائیور سمجھ رہا تھا کہ ہم لفٹ لینے کے لیے رک گئے ہیں۔ ٹرک ڈرائیور نے سر باہر نکالا اور کہنے لگا، آ جاؤ تینوں لڑکیوں، میرے ٹرک میں بہت جگہ ہے۔ میں یہ سن کر گھبرا گئی، لیکن کلثوم بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہم دونوں کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، ارے ابھی بہت سفر ہے کچی بستی تک جانے میں، ہمیں اس ٹرک ڈرائیور سے لفٹ لے لینی چاہیے۔ وہ فوراً ہی ٹرک میں جا کر بیٹھ گئی ڈرائیور کے ساتھ، اور بانو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی، جبکہ میں اکیلی رہ گئی۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں اس ٹرک میں جا کر بیٹھوں، لیکن ظاہر ہے میں اکیلی آدھی رات کو بستی تک کا سفر پیدل نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مجبوراً میں بھی جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی اس نے ٹرک سٹارٹ کر دیا۔ مجھے ان دونوں پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ کس قدر آوارہ ہو گئی ہیں دونوں۔ یہ بھی نہ سوچا کہ ایک جوان آدمی اکیلا ہے اور ہم تینوں لڑکیاں بھی جوان۔ ایسی حالت میں کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی ہے۔ ٹرک ڈرائیور کا چہرہ چھپا ہوا تھا، شاید اندھیرے کی وجہ سے۔ میں باہر کے مناظر دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی مجھے کلثوم کی آواز آئی جو اس ٹرک ڈرائیور سے کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ بھی بڑے گھمبیر لہجے میں کہنے لگا، میں ایک بستی میں جا رہا ہوں پھلوں کا ٹرک لے کر، یہ والا راستہ لے لیتا ہوں۔ تبھی مجھے بھی محسوس ہوا کہ یہاں سے بہت ہی عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ شاید یہ پھلوں کی خوشبو تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر جا کر جیسے ہی ہماری بستی کی کچی سڑک نظر آنے لگی، اس نے ٹرک روک دیا تھا۔ مجھے حیرانی بھی ہوئی کیونکہ ہم نے تو اسے بتایا ہی نہیں تھا کہ ہم اس بستی میں رہتے ہیں۔ ہم تینوں ٹرک سے نیچے اتر گئے تھے، لیکن اچانک اس نے ہمیں آواز دی اور کہنے لگا، یہ لو، یہ تھوڑے پھل لے جاؤ۔ اس نے ہمیں بڑے سے تھیلے میں پھل تھمائے تھے۔ 3 تھیلے جو پھلوں سے بھرے ہوئے تھے، وہ ہم تینوں نے مضبوطی سے تھام لیے۔ کلثوم مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی، جبکہ مجھے نہ جانے کیوں اس کی مسکراہٹ بڑی عجیب و غریب اور پراسرار لگ رہی تھی۔ بانو اور کلثوم کہنے لگی، آج تو اماں ابا خوش ہو جائیں گے یہ پھل دیکھ کر۔ میں کہنے لگی، مجھے وہ آدمی بہت عجیب لگ رہا تھا، ایسے بھلا کون کسی کی مدد کرتا ہے اور یوں پھل دے کر جاتا ہے؟ ہمیں یہ پھل پھینک دینے چاہیے۔ یہ سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم جانتی ہو کہ ہم سال میں 1 یا 2 دفعہ بھی پھل نہیں کھا سکتے۔ ہمارے گھر کے حالات اس قدر خراب ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ ہم ہاتھ آئی نعمت کو ٹھکرا دیں؟ تم بے وقوف ہو، ہم نہیں۔ وہ اچھی خاصی ناراض تھی۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں ان پھلوں کو گھر لے کر جاؤں، اس لیے میں نے ان پھلوں کو ایک اندھیری جگہ پر پھینک دیا، جبکہ وہ دونوں مزے سے ان سارے پھلوں کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ اماں ابا میرے انتظار میں ہی بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا گڑیا سو چکی تھی۔ ہمارے کچے سے گھر میں ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اماں، کیوں اتنا اندھیرا کر رکھا ہے؟ مجھے اندھیرے سے ہمیشہ ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ اماں کہنے لگیں، ارے 4 گھنٹے ہو گئے ہیں بجلی ہی نہیں ہے۔ ان کمبختوں کو کون سمجھائے کہ ہم جیسے غریب خانے میں ایک مٹی کا دیا تک نہیں ہوتا، تبھی تو اتنا اندھیرا ہو رہا ہے۔ چل میں تیرے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ اماں نے مجھے کھانا لا کر دیا اور میں کھانا کھاتے ہی بستر پر لیٹ گئی، کیونکہ تھکن سے چور تھی۔ اماں ابا نے پوری رات جاگنا تھا۔ اب ظاہر ہے بیچارے گرمی اور اندھیرے میں کیسے سوتے، جبکہ ابا پہلے ہی معذوری کے باعث بستر پر پڑا رہتا تھا۔ اس کے لیے زندگی بہت کٹھن ہو چکی تھی، لیکن میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند سو گئی۔ سونے سے پہلے میری آنکھوں میں اس ٹرک ڈرائیور کا چہرہ نظر آیا تو میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے اس کا چہرہ واضح تو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کا لہجہ، اس کا انداز، سب کچھ ہی نرالا تھا۔
سوچتے سوچتے میں گہری نیند میں چلی گئی، لیکن اچانک نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ کھلی۔ میں نے نیم غنودگی کی کیفیت میں دیکھا۔ گھر کے چھوٹے سے صحن کا زیرو بلب روشن تھا اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب میں نے اماں ابا کو وہ پھل کھاتے ہوئے دیکھا۔ گڑیا بھی ان کے ساتھ بیٹھی بڑے مزے سے وہ پھل کھا رہی تھی جو میں نے راستے میں پھینک دیے تھے۔ میں چلاتے ہوئے اٹھی تھی اور اماں ابا سے کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پھل نہیں کھانے تھے۔ اماں کہنے لگی، ارے اتنے مزے کے ہیں۔ میں خوفزدہ نظروں سے گڑیا کو دیکھ رہی تھی جس کا پورا چہرہ پھلوں کے رس سے بھر کر لال ہو چکا تھا اور وہ لال رنگ کا رس اس کے منہ سے ٹپک رہا تھا۔ یہ منظر عجیب اور بھیانک تھا۔ میں چیختے ہوئے گڑیا سے کہنے لگی، ابھی تم مر جاؤ گی، تم نے پھل کیوں کھائے ہیں؟ میں زور زور سے اسے چیختے ہوئے ان پھلوں کو کھانے سے منع کر رہی تھی۔ جب اماں نے مجھے اٹھایا، یہ کیا کر رہی ہے تو؟ کیا کوئی خوفناک خواب دیکھ لیا؟ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا، میں تو اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی۔ یہ عجیب سا خواب مجھے نظر آیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں جلدی سے صحن میں آئی، تبھی میری نظر صحن میں بیٹھی گڑیا پر پڑی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ پھلوں کی تھیلی تو سبزی کی ٹوکری کے پاس رکھی تھی جسے میں نے رات کو پھینک دیا تھا۔ یہ سب حقیقت میں میرے ساتھ ہوا تھا۔ میرا نام سدرا ہے۔ میرا تعلق ایک کچی بستی سے تھا۔ یہاں پر رہنے والے سارے ہی لوگ بہت غریب تھے۔ میرے ابا پہلے مزدوری کرتے تھے، تبھی گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ ہم صرف 2 ہی بہنیں تھیں۔ اس بستی کے سب لوگ ہی محتاج تھے۔ کبھی کسی کو کام نہ ملتا تو کبھی کسی کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ سب ایک دوسرے کے گھر ہاتھ پھیلا کر ہی گزارا کرتے تھے۔ پھر اچانک ہی ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی جب ایک دن ابا سڑک کنارے چلتے گھر آ رہے تھے تو پیچھے سے ایک موٹر سائیکل نے انہیں ٹکر ماری۔ اس لڑکے نے جو 1 ویلنگ کر رہے تھے، اس کے نتیجے میں ابا کا اس قدر زوردار ایکسیڈنٹ ہوا، وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو کر بستر پر پڑ گئے۔ اب مہنگے علاج کے لیے پیسے تو نہیں تھے۔ سرکاری ہسپتال میں کئی مہینے تک ابا کی ٹانگ پر پلستر چڑھا رہا، پھر وہ بستر کے مریض بن گئے۔ بالآخر مجھے ہی گھر سے نکلنا پڑا، کیونکہ اماں بھی بیچاری ہر وقت بیمار رہتی تھی۔ گڑیا مجھ سے پورے 8 سال چھوٹی تھی۔ میری عمر اس وقت 19 سال تھی، جبکہ گڑیا 10-11 سال کی تھی۔ گڑیا بستی کے ہی ایک فاؤنڈیشن اسکول میں پڑھتی تھی۔ اب گھر چلانے کے لیے مجھے ہی آگے بڑھنا تھا، اسی لیے محلے میں رہنے والی میں اپنی دونوں سہیلیوں بانو اور کلثوم سے کہنے لگی، میں بھی کام کرنا چاہتی ہوں جس طرح تم بنگلے میں کام کرنے جاتی ہو۔ تو بانو کہنے لگی، یہ تو اچھی بات ہے، ظاہر ہے اب تمہیں ہی اپنا گھر چلانا ہوگا ہماری طرح۔ وہ دونوں بھی انتہائی غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ بانو کا باپ فوت ہو چکا تھا، جبکہ کلثوم کے ماں باپ بھی نہیں تھے اور وہ اپنے چاچا کے گھر میں رہتی تھی۔ اس کی چاچی بھی انتہائی ظالم تھی۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی اور ایک بنگلے میں کام دلوا دیا۔ وہ انتہائی پوش اور امیر لوگوں کا رہائشی علاقہ تھا۔ ہم تینوں الگ الگ بنگلے میں کام کرتے تھے، لیکن وہ ساتھ ساتھ ہی تھے، اسی لیے اکٹھے آتے اور اکٹھے ہی جاتے تھے۔ لیکن اس رات ایک بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا تھا جب اس ٹرک ڈرائیور نے ہمیں لفٹ دی اور ساتھ میں وہ فروٹ بھی تھما دیے تھے جن کی خوشبو سب سے الگ تھی۔ میں نے آج تک ایسے پھل نہیں دیکھے تھے۔ وہ ٹرک ڈرائیور بھی بڑا ہی عجیب و غریب سا لگ رہا تھا۔ میں نے تو وہ پھل نہیں کھائے تھے، لیکن کلثوم اور بانو اپنے اپنے گھروں میں وہ پھل اٹھا کر لے گئی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ پھل کیسے واپس میرے گھر میں آ چکے تھے۔ میں انہیں پھینک دینا چاہتی تھی، لیکن ابا نے اچانک ہی مجھے پکارا اور کہنے لگے، بیٹی یہ پھل مجھے دے دے، میرا بہت دل چاہ رہا ہے پھل کھانے کو۔ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں یہ پھل ابا کو کاٹ کر دے دیتی، لیکن گڑیا یہ پھل کھا چکی تھی اور اماں نے بھی کھا لیے تھے۔ میں نے ابا کو کاٹ کر دیے، حالانکہ میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ پھر اگلے دن میں کچھ خاموش سی تھی، لیکن بانو اور کلثوم خوب جوش و خروش سے باتیں کر رہی تھیں۔ چند دن یوں ہی گزر گئے، لیکن ایک دن جیسے ہی میں کام کر کے بنگلے سے نکلی اور کلثوم کا انتظار کرنے لگی، کلثوم تو اپنے بنگلے سے باہر آتی ہوئی دکھائی دی، لیکن بانو اپنے بنگلے سے نہیں نکلی۔ کلثوم کہنے لگی، میں پتہ کر کے آتی ہوں۔ وہ بیگم صاحبہ سے پتہ کرنے گئی تو پتہ چلا کہ وہ تو جلدی گھر چلی گئی ہے۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ اس نے ہمارا انتظار بھی نہیں کیا۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ وہ ابھی ابھی گھر سے نکلی ہے۔ اب مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ کلثوم کہنے لگی،
اسے بڑی جلدی تھی گھر جانے کی، پتہ بھی ہے کہ یہاں سے بستی کا راستہ اتنے فاصلے پر ہے، پھر بھی اکیلے ہی چلی گئی۔ میں اسے کہنے لگی چلو ہم بھی جلدی جلدی چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ رات ہو جائے۔ بنگلے کی مالکن ویسے ہی ہم ملازمہ لڑکیوں سے گدھے گھوڑے کی طرح کام لیتی تھی۔ جب تک رات کے 8 نہیں بجتے وہ چھٹی ہی نہیں دیتی تھی۔ حالانکہ اماں اور ابا میرے لیے سخت فکر مند رہتے تھے اور کہتے تھے کہ آج کل ماحول بہت خراب ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لیکن میں انہیں سمجھاتی کہ کام کاج کے لیے لڑکیاں گھروں سے نکلتی ہیں، فیکٹریوں میں کام کرنے والی لڑکیاں بھی بہت دیر سے گھر جاتی ہیں، اس لیے انہیں ہمارے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر اگلے دن صبح کے وقت میں بانو سے کہنے لگی کل تم جلدی کیوں آئی؟ میں نے دیکھا ایک دم سے اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی، جیسے وہ کوئی بات چھپانا چاہتی ہو۔ پھر وہ جلدی سے کہنے لگی ارے میرے پیٹ میں درد تھا، اسی لیے میں جلدی گھر آ گئی، بس اسی لیے تمہیں بتانا بھول گئی تھی۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی، لیکن اگلے دن جیسے ہی میں اپنے بنگلے سے نکلی ان دونوں کا انتظار کرنے لگی تو وہ دونوں نہ جانے کہاں چلی گئیں۔ میں نے بنگلے کے چوکیدار سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ تو ابھی ابھی نکلی ہیں، کلثوم بھی چلی گئی تھی اور بانو بھی، اور مجھے غصہ آیا، وہ مجھے بھلا اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ اب اتنی دور کا سفر میں اکیلے ہی طے کروں؟ مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ پھر میں نے پیدل پیدل چلنا شروع کیا۔ آج بنگلے کی مالکن نے مجھ پر مہربانی کی تھی، اس نے تھوڑا سا بچا ہوا کھانا بھی دے دیا تھا۔ جس دن وہ مجھے کھانا دیتی اس دن میں بہت خوش ہوتی تھی، کیونکہ گڑیا یہ ساری چیزیں شوق سے کھاتی تھی اور ہمارے گھر میں تو یہ نصیب ہی نہ ہوتی۔ اب میں جلدی جلدی یہ سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس سنسان راستے سے گزرتے ہوئے میری جان نکلتی تھی، جبھی تو میں ان دونوں کا سہارا لیتی تھی تاکہ تینوں لڑکیاں ساتھ جائیں گی تو ڈر بھی نہیں لگے گا، لیکن آج انہوں نے مجھے دھوکہ دے دیا تھا۔ ابھی دور مجھے ایک درخت کے نیچے فقیر بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ آدھی رات کو وہ شاید یہاں بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن مجھے حیرت بھی ہوئی، یہاں سے تو کوئی جلدی سے گزرتا بھی نہیں تھا۔ اسے بھیک مانگنی تھی تو کسی بھیڑ والی جگہ پر جا کر بیٹھتا۔ اس کے بال عجیب سے گھنگریالے تھے، سر جھکائے وہ کچھ تھیلے میں سے نکال کر کھا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اچانک میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے دیکھا وہ نہ جانے کوئی عجیب سا پھل کھا رہا تھا۔ پھل کا رس بالکل لال تھا، جو اس کے منہ سے ٹپک ٹپک کر اس کے کپڑوں کو لال کر رہا تھا، گویا ایسے لگ رہا ہو جیسے یہ رس نہیں بلکہ خون ہو۔ میں جو آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اچانک ہی اس نے ایک پھل نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ دیکھتے ہی میں نے پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ فقیر میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہو، لیکن جیسے ہی پلٹ کر دیکھتی تو فقیر تو نہیں ہوتا، ہاں ایک کالا سا سایہ وہاں ایک درخت کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ بڑی مشکل سے میں گھر پہنچی تھی، لیکن گھر پہنچتے پہنچتے میرا سانس پھول گیا تھا۔ اماں نے جو یوں مجھے حواس باختہ دیکھا تو کہنے لگی کیا ہوا میری بیٹی، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں کہنے لگی اماں میں ٹھیک ہوں، بس اکیلی آئی ہوں، اس لیے تیز تیز چلنے کی وجہ سے ایسی حالت ہو گئی۔ اماں غصے سے کہنے لگی اکیلی کیوں آئی؟ وہ دونوں کہاں مر گئی تھیں؟ میں مایوسی سے کہنے لگی اماں وہ دونوں جلدی گھر آ گئی تھیں۔ تو اماں کہنے لگی اچھا میں ابھی جا کر پوچھتی ہوں اس کی ماں سے، کچھ تو خیال کیا ہوتا، میری بیٹی کہاں گئی تھی؟ وہ دونوں تو وہاں کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں۔ میں اماں کو روکتی رہ گئی، لیکن اماں جا چکی تھی۔ پھر میں نے کچن سے کھانا نکال کر کھایا، لیکن جیسے ہی کمرے میں آئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ گڑیا بستر پر چادر اوڑھ کر لیٹی تھی، لیکن اس کا منہ چادر سے باہر تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت عجیب زرد سی ہو رہی تھی۔ میں کہنے لگی کیا ہوا تمہیں؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، لیکن ابا جو جاگ رہے تھے وہ کہنے لگے آج صبح سے اس کی طبیعت خراب ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ گڑیا تو بڑی ہی شرارتی بچی تھی، وہ ہر وقت کھیل میں مصروف رہتی تھی۔ گو کہ میں نے اپنا بچپن بہت برا گزارا تھا، لیکن اکثر ہی بیگم صاحبہ کے دیے ہوئے کھلونے میں گھر لے آتی اور وہ سارے کھلونے گڑیا کو دے دیتی تھی۔ وہ آج 10 سال سے زیادہ کی ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی میرے لیے چھوٹی سی بچی تھی۔ میں بڑے پیار سے اس سے کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہیں؟ لیکن وہ پھر سے خاموش رہی۔ تھوڑی دیر بعد اماں آ کر کہنے لگی ارے ان دونوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کی ماں کہہ رہی تھی
کہ صبح کام پر جاتے ہوئے بھی بانو بیمار تھی اور کلثوم کی چاچی کہہ رہی تھی کہ یہ بھی کام پر جانے سے انکاری تھی، لیکن میں نے ہی اسے زبردستی کام پر بھیجا۔ اب میں تھوڑی پریشان سی ہو گئی، دونوں کو آخر کیا ہو گیا تھا؟ نہ جانے اب وہ کام پر کل جائیں گی یا نہیں۔ بیگم صاحبہ تو میری تنخواہ کاٹ لیں گی۔ بانو نے تو چھٹی کر لی تھی، لیکن کلثوم میرے ساتھ صبح ہی صبح کام پر نکل پڑی تھی، لیکن وہ انتہائی خاموش لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم نے دوائی کیوں نہیں لی؟ تو کلثوم سرگوشی میں کہنے لگی، کیا بتاؤں، عجیب سا پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے چاچی سے کہا تو کہنے لگی کہ ضرور کسی کے ساتھ منہ کالا کر لیا ہوگا۔ اب اس بات کا مطلب کیا ہوا بھلا؟ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں اسے کہنے لگی، تمہاری چاچی نے ایسا کیوں کہا؟ تم تو روزانہ میرے ساتھ آتی ہو، میرے ساتھ جاتی ہو، تمہارے کردار کی گواہی میں دیتی ہوں، انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کلثوم کہنے لگی، ہاں میں بھی حیران ہوں کہ چاچی نے ایسا کیوں کہا۔ وہ بڑی ہی اداس لگ رہی تھی، لیکن پھر راستے میں کہنے لگی، سچ بات تو یہ ہے کہ میں کام کیسے کروں گی، آج بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر جیسے ہی رات کو چھٹی ہوئی، کلثوم ایک بار پھر سے مجھ سے پہلے ہی گھر جا چکی تھی۔ اب تو مجھے اور بھی خوف محسوس ہوا۔ مجھے کل والا واقعہ یاد آیا تو اس راستے سے گزرنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر میں سوچنے لگی کہ بستی کی طرف تو ایک دوسرا راستہ بھی جاتا ہے اور وہ چھوٹا بھی ہے، گو کہ وہ راستہ تھوڑا خطرناک تھا، اکثر ہی وہاں پر لڑکے وغیرہ کھڑے رہتے تھے، لیکن مجھے آج اس راستے سے نہیں گزرنا۔ مجھے کل بہت ڈر لگ رہا تھا، ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، اسی لیے آج میں دوسرے راستے سے گھر جا رہی تھی۔ یہ بھی ایک سیدھی سڑک تھی۔ میں ایک جگہ سے گزرنے لگی تو میں نے وہاں لوگوں کی بھیڑ دیکھی۔ ایک عورت میرے قریب سے گزری تو چلاتے ہوئے مجھے کہنے لگی، ارے جاؤ لڑکی، تم بھی وہاں سے پھل لے آؤ، وہ دیکھو سامنے وہ ٹرک کھڑا ہے، سارے لوگ اسے لوٹ رہے ہیں، پھلوں سے بھرا ہوا ٹرک ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ وہ مجھے ایک طرف اشارہ کر رہی تھی، جبکہ میں حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو پھل پا کر خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ میں جیسے ہی تھوڑی آگے گئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ ٹرک تو وہی تھا، لیکن اس کا وہ ڈرائیور غائب تھا اور سارے لوگ پھلوں پر جھپٹ رہے تھے، انہیں شاپروں میں بھر کر اپنے گھر لے کر جا رہے تھے، جبکہ میں نے انہیں چھوا بھی نہیں۔ عجیب سے لال لال سے پھل تھے جن کا رس انتہائی برا تھا، کیونکہ کوئی بھی اس پھل کو کھاتا تو ایسے لگتا کہ اس کے منہ سے خون ٹپک رہا ہو۔ میں ان سب کو منع کرنا چاہتی تھی، لیکن دل میں سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، خود ہی اپنے انجام کو بھگتیں گے۔ یہی سوچ کر میں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جانے لگی تو اچانک آگے جا کر مجھے ایک نوجوان کھڑا ہوا دکھائی دیا، لیکن اسے دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ وہی ٹرک ڈرائیور تھا، لیکن جیسے ہی وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگا تو میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اچانک اس نے مجھے آواز دی اور کہنے لگا، رک جاؤ، میری بات سنو۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے رک گئی تھی۔ میں کہنے لگی، کون ہو تم اور میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا تم نہیں جانتی، میں وہی ٹرک ڈرائیور ہوں، دیکھو تم نے وہ پھل نہیں کھایا اور اسے راستے میں پھینک دیا تھا، اسی وجہ سے میں نے وہ سارے فروٹ لوگوں میں بانٹ دیے، اگر تم وہ کھا لیتی تو ان سب کو وہ چیز نہ بھگتنی پڑتی، یہ سارا قصور تمہارا ہے۔ اس کی عجیب و غریب بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، لیکن اس کی لال لال آنکھوں کو دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے اپنی جیب سے ایک لال رنگ کا پھل نکالا اور کہنے لگا، لو جلدی سے اسے کھا لو تاکہ کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو۔ میں نے ایک دم سے ہی وہ پھل اس کے ہاتھ سے لیا اور دور جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ میں غصے سے کہنے لگی، تم ٹھیک انسان نہیں لگتے، تم ایک دھوکے باز انسان ہو، تم جو پھل لوگوں کو کھلا رہے ہو انہیں کھا کر وہ بیمار ہو رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی میں نے نفرت سے اس کے سامنے تھوکا اور میں پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگنے لگی۔ شکر تھا کہ میں تیزی سے بھاگتے ہوئے گھر پہنچ گئی تھی، لیکن جیسے ہی گھر میں آئی تو اماں ابا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا اماں، اتنی پریشان کیوں ہو؟ تو اماں کہنے لگی، ارے گڑیا کو نہ جانے کیا ہوا ہے، 2 دن ہو گئے ہیں یہ بیمار ہے، میں نرس کے پاس لے کر گئی تھی تو کہنے لگی اس کے پیٹ میں گڑبڑ لگ رہی ہے، سرکاری ہسپتال سے اس کا الٹرا ساؤنڈ کرواؤ۔ تو میں کہنے لگی، اماں اس میں حیرانی کی کیا بات ہے، کروا لیں الٹرا ساؤنڈ۔ اماں کہنے لگی،
آج پوری بستی میں ہنگامہ مچا ہے، تجھے پتہ بھی ہے کہ کیا ہوا ہے؟ میں حیرانی سے کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ تو اماں کہنے لگیں ارے بانو تو حاملہ ہے، نہ جانے اس نے یہ سب کیسے کیا، اسے ذرا شرم نہ آئی کہ سر پر باپ نہیں، ایک یتیم لڑکی ہے، پھر بھی ذرا بھی اپنی ماں کی عزت کا خیال نہ کیا۔ میں جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ میں کہنے لگی اماں ایسا نہیں ہو سکتا، بانو کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ کبھی ایسا کچھ نہیں کر سکتی، آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے؟ اماں کہنے لگی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، پوری بستی میں یہ بات پھیل چکی ہے، اب تم اس کے پاس نہیں جاؤ گی۔ میں جو چادر اٹھا کر اس کے گھر جا رہی تھی، اماں نے مجھے روک دیا۔ میں کہنے لگی اماں صرف مجھے ایک بار بانو کے پاس جانے دو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے اماں کی ایک نہ سنی اور میں بانو کے گھر پہنچ گئی۔ وہ بستر میں پڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ بہت ٹائم سے رو رہی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس کی ماں کہنے لگی تم ہی بتاؤ، تم تو اس کی سہیلی ہو، آخر یہ کس کے ساتھ نین مٹکا کر کے ہمارے لیے یہ مصیبت کھڑی کر چکی ہے۔ میں کہنے لگی خالہ میرا یقین کرو، بانو ایسی نہیں ہے، وہ میرے ساتھ ہی کام پر جاتی تھی، وہ میرے ساتھ ہی واپس آتی تھی، اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ہے یہ خود ہی بتا سکتی ہے۔ بانو روتے ہوئے کہنے لگی میں خود بھی نہیں جانتی کہ میرے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، میں اسے تسلی دے رہی تھی۔ آخر بانو کے ساتھ یہ سب کیا ہوا ہے؟ میں محض اسے تسلی دے کر گھر آ گئی، لیکن پوری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ اگلے دن اماں کہنے لگیں تو آج کام پر نہ جا، چھٹی کر لے۔ میں کہنے لگی کیوں کیا ہوا؟ آج میرا کام پر جانا ضروری ہے کیونکہ بیگم صاحبہ کے بنگلے پر بہت بڑی پارٹی ہے۔ اماں کہنے لگیں میں گڑیا کو ہسپتال لے کر جاؤں گی، پھر گھر پر کون رہے گا تیرے ابا کے پاس؟ اسے روٹی کون دے گا؟ سرکاری ہسپتال میں تو پورا دن ضائع ہو جاتا ہے۔ میں کہنے لگی میں بیگم صاحبہ سے جلدی چھٹی لے کر آ جاؤں گی، لیکن میرا جانا ضروری ہے۔ پھر میں کلثوم کا انتظار کرنے لگی، لیکن بانو مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ کام پر جائے گی، اسی لیے تھوڑی دیر بعد کلثوم مجھے آتی ہوئی دکھائی دی، لیکن وہ بھی کچھ بیمار لگ رہی تھی۔ اس کی زرد آنکھیں اور سرخ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ شدید بخار میں مبتلا ہے۔ آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بیماروں کی طرح نظر آ رہی ہو۔ میں اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ وہ کہنے لگی کیا بتاؤں، اس لیے 2 دن سے میری حالت بری ہے۔ کل میں چاچی سے چھپ کر بستی میں رہنے والی نرس کے پاس گئی تو اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ جب وہ کہنے لگی کہ مجھے شک ہے کہ تم ماں بننے والی ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ میں اسے کہنے لگی کلثوم آخر یہ تم نے کیا کر دیا اپنے ساتھ؟ تم جانتی بھی ہو کہ تم ایک یتیم لڑکی ہو، تمہارے چاچا نے تمہیں کتنی مشکلوں سے اپنے گھر میں جگہ دی ہے، پھر بھی تم نے یہ غلطی کی۔ کلثوم روتے ہوئے کہنے لگی میرا یقین کرو سدرا، میں تو مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتی، بس نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے، میری قسمت ہی خراب ہے۔ میں ان دونوں لڑکیوں کو اچھی طرح جانتی تھی، ان کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آج جب کلثوم نے ایسی بات کہی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سوچنے پر مجبور تھی کہ آخر ان دونوں کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ میں اسے کہنے لگی تم یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانا۔ تو وہ کہنے لگی ہاں میں نے نرس کی بھی منتیں کی ہیں کہ وہ کسی کو یہ بات نہیں بتائے گی۔ بڑی مشکل سے اس نے پورا دن کام کیا۔ شام کو جیسے ہی میں گھر گئی اماں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے جب وہ کہنے لگی گڑیا کے ساتھ نہ جانے کیا مسئلہ ہے، ڈاکٹرنی نے کہا ہے کہ ایک ایسی بات ہے جو میں تمہیں نہیں بتا سکتی، نہ جانے اب وہ کیا بتانے والی ہے، کل اس کی رپورٹیں لینے جاؤں گی تبھی ڈاکٹرنی مجھے یہ بات بتائے گی۔ میں حیرت سے گڑیا کو دیکھ رہی تھی جو بالکل خاموش نظر آ رہی تھی۔ آخر یہ ان سب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف تو میری دونوں سہیلیاں انتہائی بیمار تھیں، ان کے ساتھ وہ بات ہو گئی تھی جن کے بارے میں مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا، دوسری طرف میری چھوٹی سی بہن جس کی خود عمر اتنی کم تھی وہ بھی بستر سے لگی تھی۔ دوسرے دن میں کام پر جاتے ہوئے کلثوم سے کہنے لگی کہ وہ ٹرک جو اس دن ہمیں راستے میں ملا تھا پھلوں سے بھرا ہوا، وہ مجھے ایک جگہ پر کھڑا ہوا دکھائی دیا جس سے اپنی بستی کے سارے لوگ پھل لوٹ رہے تھے، اور ڈرائیور تھوڑی دور جا کر ملا، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم نے وہ پھل کیوں نہیں کھایا،
اگر تم وہ پھل راستے میں لے لیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ نہ جانے وہ کس بات کا ذکر کر رہا تھا۔ کلثوم حیرت سے کہنے لگی، کیا سچ میں ہی وہ ٹرک ڈرائیور تمہیں ملا تھا؟ کتنا عجیب سا تھا، کئی دن تک میرے دماغ پر وہ چھایا رہا۔ کیا تم نے وہ پھل پھینک دیے تھے؟ اب کلثوم حیران تھی تو میں اسے کہنے لگی، ہاں، میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں اسے کھاتی، لیکن نہ جانے خود بخود کیسے اماں انہیں وہاں سے اٹھا کر لے آئی جہاں پر میں نے ان پھلوں کو پھینکا تھا۔ تو کلثوم ہنستے ہوئے کہنے لگی، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے وہ پھل نہیں پھینکے ہوں گے بلکہ ساتھ لے گئی ہوگی، لیکن تم نے ہم سے جھوٹ کہا۔ اب میں خاموش ہو گئی۔ میں اسے کیسے یقین دلاتی؟ شاید اسے میری بات پر یقین نہیں آتا، لیکن شام کو جیسے ہی میں گھر گئی، اماں سر پکڑے رو رہی تھی۔ میں انہیں روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں کہنے لگی، اماں کیا ہوا ہے؟ گڑیا گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی جبکہ ابا بالکل خاموش تھے۔ اماں نے آج ہانڈی روٹی بھی نہیں پکائی تھی۔ میں انہیں جھنجھوڑ کر پوچھ رہی تھی کہ بات کیا ہے، کیوں وہ اتنی غمزدہ ہیں؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمارے گھر میں کوئی سوگ ہو، خدا نہ خواستہ کسی کی میت ہو گئی ہو۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، اماں کیا ہوا ہے؟ آخر کیوں اتنی اداس بیٹھی ہو؟ تو اماں کہنے لگی، ارے میں کیا بتاؤں، ڈاکٹرنی کی بات نے مجھ پر قیامت اٹھا دی ہے۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ تیری چھوٹی بیٹی پیٹ سے ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین اور آسمان گھوم گئے ہوں۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے گڑیا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں کہنے لگی، اماں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور ڈاکٹرنی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اماں کہنے لگی، بڑی ڈاکٹرنی تھی سرکاری ہسپتال کی، اس نے مجھے جھوٹ نہیں کہا۔ آخر میری بچی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اب میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ میری چھوٹی بہن کے ساتھ ہی اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ میں ان سب کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، اماں تو پریشان مت ہو، میں سوچتی ہوں کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اپنی بہن گڑیا کو تسلی دے رہی تھی جب اچانک ہی ہمارے گھر کا دروازہ کھلا۔ کلثوم دوڑتی ہوئی آئی تھی، مجھے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، بانو نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، مجھے شک ہے کہ کہیں وہ خودکشی کرنے نہر کنارے نہ گئی ہو۔ یہ سنتے ہی میرے حواس اڑ گئے۔ وہ میری گہری دوست، بچپن کی سہیلی۔ اماں کہنے لگی، کیا ہوا، کہاں جا رہی ہے؟ میں چادر اوڑھتے ہوئے کہنے لگی، اماں بس میں ابھی آتی ہوں۔ میں کلثوم کے ساتھ دوڑی دوڑی بانو کی تلاش میں اس کے گھر گئی۔ اس کی ماں وہاں رو پیٹ رہی تھی، کہنے لگی، ارے میری بیٹی کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس میں اس کا کیا قصور؟ وہ تو معصوم ہے، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہے، کہیں وہ یہ گھر نہ چھوڑ کر چلی جائے۔ میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، خالہ بانو کو کچھ نہیں ہوگا، میں اور کلثوم جا رہے ہیں اس کی تلاش میں۔ ہم دونوں آدھی رات کو ہی اسے ڈھونڈنے لگے۔ کلثوم کو شک تھا کہ وہ نہر کنارے ہوگی۔ ہم دونوں آدھی رات کو دوڑے دوڑے اس کی تلاش میں نہر کنارے پہنچے تھے۔ وہ کنارے پر کھڑی نہ جانے کیا کرنے والی تھی۔ میں نے اسے ایک دم سے ہی آواز دی تھی، بانو رک جاؤ، یہ مت کرو۔ بانو نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور آگے بڑھنے کو ہی تھی کہ اچانک میں نے اسے جا کر پکڑ لیا۔ شکر تھا کہ ہم نے اسے بچا لیا تھا، ورنہ وہ کیا کر بیٹھتی۔ اب وہ دونوں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، نادان مت بنو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم نے آخر ایسا سوچا بھی کیسے کہ تم اس نہر میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دو گی؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اور میں کیا کروں؟ اماں نے گھر میں مجھے تانے دے دے کر میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ہے جبکہ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں ہے؟ تبھی میں نے اسے کلثوم کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، اس کے ساتھ بھی یہی سب ہوا ہے، اور گھر میں میری چھوٹی بہن ہے گڑیا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، تم صرف اکیلی نہیں ہو۔ یہ سن کر بانو کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے کلثوم سے کہا، کیا سچ میں ہی تم بھی اسی چیز کا شکار ہو؟ ہم تینوں سر پکڑے بیٹھے تھے تو میں انہیں کہنے لگی، آخر یہ تمہارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے؟ میں تمہیں سمجھا بھی رہی تھی کہ اس دن وہ ٹرک ڈرائیور مجھے بہت ہی عجیب اور پراسرار لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی دوسری مخلوق ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں چونک کر مجھے دیکھنے لگی اور کلثوم حیرت سے کہنے لگی، تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ کچھ اور ہے؟ میں نے ان دونوں کے سامنے سر جھکا لیا اور کہنے لگی، جس دن ہم اس کے ٹرک میں بیٹھے تھے اس کی گاڑی میں شیشہ لگا ہوا تھا، اس میں ہم تینوں کی شکل تو دکھائی دے رہی تھی،
لیکن اس کی نہیں۔ اس کے عکس کے بجائے ایک کالا سایہ نظر آ رہا تھا جو بہت ہی خوفناک تھا۔ میں اسے شیشے میں دیکھ کر پہچان گئی تھی کہ یہ انسان نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ اور پھر اس نے جب فروٹ کھانے پر اصرار کیا تو میں نے وہ پھل لینے سے ہی انکار کر دیا، لیکن تم دونوں نے اس کے دیے ہوئے پھل کھا لیے تھے، اور نہ جانے وہ پھل کیسے میرے گھر پہنچ گئے، حالانکہ میں نے انہیں راستے میں پھینک دیا تھا۔ اب دونوں کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ وہ کہنے لگی، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پیٹ میں جو بچے پل رہے ہیں یہ سب اسی پھل کھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ ہم وہ پھل کھاتے اور نہ ہی ہمارے ساتھ یہ سب ہوتا۔ اب وہ دونوں بری طرح خوفزدہ تھی۔ اچانک ہی ایک آواز پیچھے سے آئی تھی، یہ سب تمہاری وجہ سے نہیں بلکہ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے جو تمہارے سامنے بیٹھی ہے۔ یہ آواز مردانہ تھی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، سامنے ہی وہ ٹرک ڈرائیور کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ تبھی وہ 2 قدم چلتا ان دونوں کے سامنے آیا اور کہنے لگا، یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر اس رات یہ پھل کھا لیتی تو تمہارے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا۔ اس کا خمیازہ اب بستی کی لڑکیوں کو بھگتنا پڑے گا اور اس کی چھوٹی بہن کو بھی۔ کلثوم اور بانو مجھے نفرت اور شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ان کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، بھلا میں اس سب کی ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں نے تو تمہیں سچائی بتائی ہے۔ تبھی وہ ٹرک ڈرائیور میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، کیوں؟ تمہیں نہیں معلوم تھا کہ اس راستے سے گزرنے والا ایک جنات جو اپنے پھلوں کا ٹرک لے کر جا رہا ہے وہ بھی اپنی جنات کی بستی میں پہنچانے کے لیے، تو تم نے اسے کیوں روکا؟ کیونکہ تم اچھی طرح جانتی تھی کہ اس پھل کو وہ ان جنزادیوں کے لیے لے کر جا رہا ہے جو حاملہ ہونا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر میں حیرت سے بت بن گئی۔ میں کہنے لگی، مجھے اس بارے میں کچھ خبر نہیں ہے، بھلا میں یہ سب کیسے جان سکتی ہوں؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، میں ہی وہ جنات ہوں۔ اس رات وہ ٹرک ہمارے قبیلے کی جنزادیوں کے لیے تھا، لیکن راستے میں اتنی دیر ہو گئی کہ وہ جنزادیاں اس قبیلے کو چھوڑ کر ہی چلی گئیں۔ اسی وجہ سے مجھے شدید غصہ آ رہا تھا اور میں موقع کی تلاش میں تھا کہ جو بھی عورت مجھے راستے میں ملے گی میں اسے یہ پھل کھلا دوں گا تاکہ وہ حاملہ ہو جائے اور شہنشاہ جنات مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ اور دیکھو میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اب میں نے وہ پھل نہ صرف تمہاری دوستوں، تمہاری بہن، بلکہ اس بستی کی ہر جوان لڑکی کو کھلا دیا۔ اب تمہاری بستی میں ہر لڑکی حاملہ ہو جائے گی اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی۔ جیسے ہی ان کے بچے اس دنیا میں آئیں گے میں ان سارے بچوں کو اٹھا کر شہنشاہ جنات کے پاس لے جاؤں گا اپنے قبیلے میں۔ جب وہ ان بچوں کو دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ بانو اور کلثوم روتے ہوئے کہنے لگی، تم سب کچھ جانتی تھی، پھر بھی تم نے ہمیں منع نہیں کیا، بہت غلط بات ہے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے تمہیں منع کیا تھا، مجھے تو اس وقت پتہ چلا تھا جب میں نے اس آدمی کی شکل آئینے میں نہیں دیکھی۔ میں اسی وقت اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ اس مقصد کے لیے ہمیں پھل دے رہا ہے تو میں تمہارے ہاتھوں سے چھین کر پھینک دیتی۔ میرا یقین کرو۔ میں انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ دونوں روتے ہوئے بستی میں بھاگ گئیں اور بستی کے بڑے آدمی سے کہنے لگی کہ سدرا نے ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہے، اس نے بستی کی ساری لڑکیوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اب ہماری بستی پر آفت آنے والی ہے۔ تبھی بستی کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اماں ابا کہنے لگے، اگر تجھے معلوم تھا کہ یہ پھل کھانے سے یہ سب ہوگا تو نے یہ گھر لا کر بہت بڑی غلطی کی۔ اب اس کا نتیجہ تیری چھوٹی بہن کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو بچ گئی، لیکن نے ساری بستی کی لڑکیوں کی زندگی خراب کر دی۔ میں حیران تھی کہ اماں ابا کیسے مجھ پر شک کرتے تھے، میں جو ان کی اتنی خدمت کرتی تھی، میں جو انہیں ہر تکلیف سے بچانا چاہتی تھی۔ میں کبھی اپنی گڑیا کو اتنی تکلیف نہیں دے سکتی تھی، اور کلثوم اور بانو جو میری بچپن کی دوست تھیں، میں بھلا یہ چاہ سکتی تھی کہ میری دوستوں کے ساتھ یہ سب ہو؟ تبھی بستی کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ اب ہماری لڑکیوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو ہو چکا، لیکن ہم اس کو بھی اس بستی میں رہنے نہیں دیں گے۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، لیکن وہ سب بے رحم بن چکے تھے۔ وہ فیصلہ کرنے والے اور میں ایک مجرم کی طرح ان کا فیصلہ ماننے پر مجبور تھی۔ میں روتے ہوئے بانو، کلثوم اور اماں ابا سے کہہ رہی تھی، خدا کے لیے تم لوگ ایسے بے رحم نہ بنو، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔
لیکن ان سب کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ وہ سب مجھے دھکے دے کر اس بستی سے نکال رہے تھے۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اس بستی سے بہت دور جا رہی تھی۔ روتی ہوئی اندھیری سڑک پر چلتی جا رہی تھی جب اس جگہ کو دیکھ کر چونک گئی۔ یہ تو وہی جگہ تھی جہاں پر مجھے وہ ٹرک ڈرائیور ملا تھا، اور اس دن کلثوم اور بانو بھی میرے ساتھ تھی۔ میں نے اسی جگہ پر ہی تو وہ پھل پھینکے تھے، پھر وہ میرے گھر کیسے آ گئے؟ میں حیران سی سوچے جا رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ، یہی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میں شدید خوفزدہ ہو گئی۔ وہ ٹرک ڈرائیور جو ایک جن ذات تھا وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں غصے سے چیختے ہوئے اسے کہنے لگی، تم نے یہ سب میرے ساتھ کیوں کیا؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا اور کہنے لگا، میں نے تمہاری سہیلیوں کو ساری جھوٹی کہانی سنائی تھی۔ حقیقت بات تو یہ تھی کہ تم سب سے خوبصورت لڑکی ہو، اس کچی بستی میں رہنے والی وہ لڑکی جس کے پاس مجھے شہنشاہ جنات نے بھیجا تھا۔ ہمارے قبیلے کے وہ پھل دے کر میں تمہیں اپنے ساتھ اس ٹرک میں بٹھا کر ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے تمہاری سہیلیوں کو دیکھا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح تمہاری سہیلیاں بیچ راستے میں اتر جائیں اور تم میرے ساتھ ہی بیٹھی رہو، لیکن جب تم سب سے پہلے اس ٹرک سے اتری تو مجھے یہ دیکھ کر سخت غصہ آیا، اور پھر میں نے جان بوجھ کر وہ سارے پھل تم تینوں کو دے دیے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ پھل تم کھا لو اور جو میرا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، لیکن مجھے حیرت ہوئی، میں تمہارے پیچھے ہی تھا لیکن تم تینوں کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ مجھے اس بات پر غصہ آیا کہ تمہاری دونوں سہیلیوں نے تو وہ پھل کھا لیے تھے، لیکن تم نے بیچ راستے میں ہی انہیں پھینک دیا۔ پھر میں نے وہ سارے پھل جمع کیے اور تمہارے گھر میں جا کر رکھ دیے۔ میں کسی نہ کسی طرح تمہیں وہ پھل کھلانا چاہتا تھا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ وہ پھل تمہاری چھوٹی بہن کھا لے گی، جس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ تمہیں یہ حقیقت جان کر حیرت ہوگی کہ بستی کی کوئی بھی لڑکی حاملہ نہیں ہے، یہ صرف ان کا وہم ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے تو یہ عمل صرف تمہارے لیے کیا تھا۔ اگر تم یہ پھل کھاتی تو تم حاملہ ہو جاتی، وہ لڑکیاں نہیں۔ اب جو کچھ انہیں نظر آ رہا ہے وہ سب اس شہنشاہ جنات کے کیے ہوئے عمل کا نتیجہ ہے، لیکن جب تم اس بستی سے بہت دور چلی جاؤ گی تو خود بخود ان کے سامنے وہ سچائی آ جائے گی۔ اب میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اچانک ہی وہ مجھے سچائی بتاتا، خوفناک انداز میں مجھے دیکھتا میرے قریب آنے لگا۔ میں نے چلا کر کہا تھا، خبردار جو میرے قریب آئے، میں تمہارے پھلوں پر تھوکتی ہوں۔ تم نے ایک دھوکہ کیا ہے، وہ بھی انسانوں کے ساتھ، مجھ جیسی معصوم لڑکی کو، اور میرے ساتھ ان لڑکیوں کو بھی جو اس کچی بستی میں رہنے والی غریب لڑکیاں ہیں۔ محنت مزدوری کر کے ہم اپنے خاندان کا پیٹ پالتی ہیں، اور تم نے یہ سب کیا ہمارے ساتھ۔ تم انتہائی برے جنات ہو، تم سے خدا ضرور بدلا لے گا۔ میں اسے بد دعائیں دے رہی تھی جبکہ وہ زور زور سے ہنس رہا تھا۔ اچانک ہی وہ میرے قریب آنے لگا۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ اس وقت میں ایک نہر کے کنارے کھڑی ہوئی تھی۔ میرا پاؤں پھسلا اور میں پانی میں جا گری۔ اب میں ہاتھ پاؤں مارتی اپنے آپ کو پانی میں ڈوبنے سے بچا رہی تھی، تبھی کسی نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کا ہاتھ تھاما تو سامنے ایک روشن چہرے والا خوبصورت نوجوان دکھائی دیا۔ اس کا سفید لباس مجھے بتا رہا تھا کہ وہ کتنا پاکیزہ ہے۔ اس نے مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ میں اسے دیکھتی آنکھیں پھاڑے حیرت سے دوچار تھی، جبکہ وہ شیطان جنات پلک جھپکتے میں غائب ہو گیا تھا۔ اب میں رو رہی تھی کیونکہ میرے پورے کپڑے گیلے ہو چکے تھے، جبکہ وہ مجھے تسلی دے رہا تھا۔ پھر اچانک ہی وہ میرے سے دور ہونے لگا۔ میں اسے پکارنا چاہتی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن وہ رکا نہیں اور میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد اکیلے پن کے خوف سے میں آنسو بہا رہی تھی، جب اچانک ہی کسی نے میرے اوپر ڈھیر سارا پانی پھینکا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اماں میری چارپائی کے پاس کھڑی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیوں اتنا رو رہی ہے؟ نیند میں کیا کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے؟ وہ پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ میں حیرت سے اپنے کچے گھر میں بیٹھی ادھر ادھر دیکھتی اس خوبصورت نوجوان کو تلاش کر رہی تھی۔ اماں، وہ کہاں گیا؟ اماں کہنے لگی، کون کہاں گیا؟ اب میں دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ اتنا عجیب اور بھیانک خواب میں نے دیکھا تھا، یہ خواب تھا یا حقیقت؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔
جبھی دروازے پر کلثوم اور بانو کی آواز آئی تھی۔ چلو سدرا، کام پر نہیں جانا کیا؟ اماں کہنے لگی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ لیکن میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو گئی۔ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ میں اس خواب کے بارے میں کلثوم اور بانو کو بتانا چاہتی تھی۔ تبھی اچانک میری نظر ان کالے رنگ کے تھیلوں پر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں کانپتے لہجے میں ان سے کہنے لگی، یہ پھلوں کے تھیلے میں نے خواب میں دیکھے تھے۔ یہ سن کر وہ دونوں زور زور سے ہنسی اور کہنے لگی، ارے کیا پاگل ہو گئی ہو؟ یہ تھیلے تو اس دن اس ٹرک ڈرائیور نے دیے تھے ہمیں۔ تم نے نہ جانے کیوں ہمارے ہاتھوں سے یہ تھیلے لے کر سڑک کنارے پھینکوا دیے تھے۔ تم کہنے لگی کہ یہ پھل ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں حیرت سے بھون چکی رہ گئی تھی۔ پھر جب ہم تینوں کام سے واپس آنے لگے تو وہ جوں کہ توں وہیں پر رکھے ہوئے تھے۔ اب ہم نے وہ تینوں تھیلے اٹھا لیے تھے۔ میں ان سے کہنے لگی، یہ میری غلط فہمی تھی، ہمیں انہیں ضرور گھر لے کر جانا چاہیے۔ میں جیسے ہی پھلوں کو گھر لے کر آئی، اماں کہنے لگی، آج تیرے ابا کا بڑا دل چاہ رہا تھا فروٹ کھانے کا، اچھا ہوا جو تو پھل لے کر آ گئی۔ پھر اماں نے وہ پھل کاٹنے شروع کیے۔ اچانک ہی ان کی چیختی ہوئی آواز آئی تو میرا دل دہل کر رہ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا خواب سچ ہو جائے گا۔ میں جیسے ہی اماں کے پاس گئی، اماں کہنے لگی، ارے دیکھو تو صحیح، ان پھلوں کے اندر سے یہ موتی جیسا کیا نکل رہا ہے؟ میں نے جیسے ہی ان موتیوں کو اٹھا کر دیکھا، میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ موتی نہیں بلکہ قیمتی ہیرے تھے۔ میرا سر چکرانے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ میں ہی ایک جنات تھا، جو اپنا جناتی پھل لے کر انسانوں کی دنیا میں آیا تھا، اور ہم تینوں لڑکیوں کو اس نے وہ پھل دیے تھے تحفے کے طور پر۔ میری جو بھی غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی تھی، لیکن حقیقت بات تو یہ تھی کہ ہم تینوں لڑکیوں کی ان پھلوں کو پا کر زندگی بدل گئی تھی۔